السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اعمال جو کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے میں کیے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے اور پورا شعبان المعظم کا مہینہ روزے رکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ شعبان المعظم جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس میں رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ اس میں تیاری ہو جاتی ہے رمضان المبارک مہینے کی، اور نماز حد سے زیادہ بڑھا دیتے، نوافل بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے اور جتنی بھی کوشش ہو سکتی نمازوں کی اس میں بے حد اضافہ کر دیتے۔ ایک واقعہ آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سورۃ فتح نازل ہوئی تو فرمایا کہ میرے محبوب، میرے سرتاج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، گارنٹی دے دی ہے، تو آپ پھر کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ ہوں بھی تو آپ بھی میں نے معاف کر دیے ہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت پیارا جواب دیا، فرمایا اے عائشہ، کیا میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ فرماتے اور بہت کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں پوری سورت پڑھ دیتے۔ سورۃ بقرہ کتنی بڑی سورت ہے، تقریباً تیسرا پارہ وہ بھی 2 رکوع کم ہے آدھا پارہ ہونے میں، تو ایک رکعت میں یہ سورت پڑھتے سورۃ بقرہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران۔ اس طرح اتنی بڑی رکعتیں لمبی پڑھتے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی ہمارا دل کرتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہ تھکتے، اور پھر آہستہ آہستہ تلاوت نماز میں پڑھتے۔ اس کے بعد پھر جو سجدہ ہے اس میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہتے، اور پھر سجدے سے اٹھتے۔ جب رکوع کرتے، رکوع بھی اتنا لمبا ہوتا کہ دیر تک دعائیں کرتے رہتے، پھر سجدے میں دیر تک دعائیں مانگتے رہتے۔ تو ہمیں بھی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم ان کی طرح نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی آمد ہے، تو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کی
تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ابھی سے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ذکر اذکار کریں، دعائیں وغیرہ پڑھیں اور توبہ استغفار کریں، نوافل ادا کریں اور جتنی ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک آنے سے پہلے نمازی بن جائیں، تاکہ ہمیں عادت پڑ جائے نماز پڑھنے کی۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس میں تو ویسے بھی زیادہ نماز لمبی ہو جاتی ہے، 17 رکعتیں عشاء کی ہوتی ہیں، 20 رکعتیں تراویح ہوتی ہے، پھر ہم تھک جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ابھی جو چند دن باقی بچے ہیں شعبان المعظم کے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نمازی بن جائیں، ذکر اذکار کرنے والے بن جائیں، اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، اور جتنی کوشش ہو سکے اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں سے، جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں سب کو آپ دعوت دیں نماز پڑھنے کی، نمازی بننے کی، تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بھی پکا عہد کرتا ہوں کہ اپنے تمام دوستوں کو دعوت دوں گا، جو بھی میرے پیارے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز و قارب ہیں، سب کے ساتھ دعوت دوں گا سب کو۔ آپ بھی کوشش کریں سب کو دعوت دیں نماز کی، ذکر اذکار کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عادت پڑ جائے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پھر ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارا چینل صحت کی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔